اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ احکام روزہ درس نمبر 2 کو لے کے حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے روزے کے واجب ہونے کی چند شرائط کو بیان کیا تھا۔ پہلی اور دوسری شرط بالغ اور عاقل ہو، تیسری شرط بے ہوش نہ ہو، چوتھی شرط اگر روزہ دار عورت ہو تو حیض و نفاس سے پاک ہو، پانچویں، چھٹی اور ساتویں شرط یہ بیان کی تھی کہ روزہ رکھنا نقصان دہ نہ ہو یا ناقابل برداشت مشقت اور سختی کا باعث نہ ہو یا کوئی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ ان تین شرائط کے ہم نے کچھ مصادیق آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے، اور چند ایک مصادیق اور جو انتہائی ضروری ہیں ان کو بیان کر کے گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ وہ افراد کے جن کا کام مشقت طلب ہوتا ہے، جیسے مزدور ہیں، مستری ہیں، یا تنور پہ روٹیاں پکانے والے افراد ہوتے ہیں، ان جیسے دہاڑی دار افراد کے روزوں کا کیا حکم ہے کہ جو اسی دن کماتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں۔ مثلاً دہاڑ لگ گئی تو وہی کھاتے ہیں، دہاڑ نہ لگی تو ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا ہے، جبکہ ان کے لیے روزہ رکھ کے کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور اس سے ناقابل برداشت کمزوری اور پیاس بھی لاحق ہوتی ہے۔ خاص طور پہ گرمیوں کے دنوں میں مزدوری کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، یا تنور پہ کھڑے ہو کے روٹیاں پکانا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ اس کی چند ایک صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی ایسا متبادل کام ملے جو کم مشقت والا ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو، یعنی کم مشقت والا کام بھی کریں اور ساتھ روزہ بھی رکھیں، تو یہی شق اختیار کریں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ متبادل کوئی کام نہیں ملتا ہے اور اتنا جمع شدہ مال اس کے پاس ہو کہ ماہ مبارک رمضان وہ آسانی سے گزار سکتا ہو، تو کام نہ کرے اور اسی مال سے ماہ مبارک رمضان گزاریں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ بھی جمع نہیں ہے، کوئی متبادل کام بھی نہیں ہے اور کوئی پیسہ بھی جمع نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر ممکن ہو تو قرض لے اور ماہ مبارک رمضان گزارے، روزہ رکھے اور کوئی کام نہ کرے۔ لیکن اگر ان کاموں میں سے کوئی کام بھی وہ انجام نہیں دے سکتا ہے، نہ کوئی متبادل کام ہے، نہ اس کے پاس جمع شدہ پیسے ہیں، نہ کوئی قرض ہے، کوئی بھی ان کاموں میں سے کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے، تو واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور دن میں جب بھوک اور پیاس کا شدید غلبہ ہو تو بمقدار ضرورت کھا پی سکتا ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی وہ قضا کرے گا۔ چھٹا مورد اور چھٹی مثال یہ ہے کہ تعلیم جاری رکھنا اسٹوڈنٹس کے لیے اور روزہ رکھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح تعلیم جاری رکھنا اور روزہ چھوڑنے کا جو عذر ہے، کیا وہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر کوئی بچہ یا بچی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے تو کیا اس کا اسکول جانا جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کا شرعی عذر بن سکتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، تعلیم جاری رکھنا روزہ چھوڑنے کا عذر شرعی نہیں ہے۔ لیکن اگر ان طلباء و طالبات جن کے بارے میں یہ احتمال ہو کہ گرمی کی شدت اور امتحان کی مصروفیات کے سبب روزہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، تو ان کا معاملہ 2 صورتوں میں دائر ہو جاتا ہے، یا تعلیم جاری رکھیں یا روزہ رکھیں۔ اور تعلیم یا امتحان چھوڑنے سے انہیں اتنا ضرر ہوتا ہے، مثال کے طور پر بھاری بھرکم فیسیں دی ہوئی ہیں کہ اچھا خاصا مالی نقصان ہوتا ہے جسے عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو یہ طلباء و طالبات روزہ رکھیں گے، اور دن میں جب شدید بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو تو بمقدار ضرورت کھا پی سکتے ہیں، لیکن بعد میں قضا واجب ہوگی۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ زوال سے پہلے اپنے شہر سے شرعی مسافت، یعنی ایک طرف یا آنے جانے کی ملا کے 44 کلومیٹر اتنی مقدار تک وہ سفر کریں، اور اس سفر میں حد ترخص پر جب پہنچ جائیں تو وہ روزہ افطار کر سکتے ہیں، اور پھر سفر سے واپس اپنے شہر پلٹ آئیں تو اس دن کا روزہ ان کا ختم ہو جائے گا، البتہ بعد میں قضا کرنا جو ہے وہ واجب ہوگی۔ جن ممالک میں روزے کا دورانیہ 18 سے 19 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ ہو، ان کے رہنے والے جو باسی وہاں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، طلوع فجر سے رات تک
یعنی مشرق کی جانب سرخی کے زائل ہونے تک بغیر کسی حرج کے روزہ رکھنے پہ قادر ہوں تو ان پہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن اگر وہ چاہیں کہ روزے سے بچنا چاہیں تو یعنی بچ سکتے ہیں کہ سفر کریں اور پھر جو ہے وہ روزے سے وہ بچ سکتے ہیں، جیسے کہ گزشتہ طلبہ والے مسئلے میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اگر کسی کو ان ممالک میں روزے کی وجہ سے بہت زیادہ حرج کا سامنا کرنا پڑے تو بھی ایسے افراد روزے کی نیت ضرور کریں گے، اور دن میں اگر کسی وقت پیاس اور بھوک کا شدید غلبہ ہو جائے تو جو ان کے لیے برداشت کے قابل نہ ہو تو بے مقدار ضرورت کھا پی سکتے ہیں، جبکہ دن کے باقی ماندہ حصے میں وہ کچھ نہیں کھائیں گے پیئیں گے، اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا بھی واجب ہوگی۔ ایک انتہائی مبتلا بے مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ کیا روزہ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کا مشورہ کافی ہے؟ فقط ڈاکٹر کا مشورہ کافی نہیں ہے۔ جو شخص جانتا ہو یا اطمینان رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے بہت زیادہ کوئی نقصان دہ نہیں ہوگا، اگرچہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اسے یہ اطمینان ہے اور وہ خود جانتا ہے کہ اسے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، تو ضروری ہے کہ وہ شخص روزہ رکھے۔ اور جو شخص یہ یقین یا گمان رکھتا ہو یا معقول حد تک احتمال بھی رکھتا ہو کہ روزہ اس کے لیے اچھا خاصا نقصان دہ ثابت ہوگا، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہو کہ نہیں کوئی نقصان نہیں ہے تم روزہ رکھو، تو بھی ڈاکٹر کی بات ماننا واجب نہیں ہے، اور واجب نہیں ہے اس شخص کے اوپر کہ وہ روزہ رکھے، جائز ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اگر بیمار شخص ماہ مبارک رمضان میں زوال سے پہلے ٹھیک ہو جائے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر بیمار شخص ماہ مبارک رمضان میں دن کے دوران ظہر کی اذان سے پہلے زوال سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے، بیماری سے افاقہ مل جاتا ہے، اور اس نے اس وقت تک کوئی ایسا کام بھی انجام نہ دیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ روزے کی نیت کرے اور اس دن کا روزہ رکھے اور بعد میں قضا بھی کرے۔ اور اگر ظہر کی اذان کے بعد وہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس دن کا روزہ اس پہ واجب نہیں ہے، ضروری ہے کہ اس روزے کی وہ قضا کرے گا۔ ایک انتہائی مہم اور مبتلا بے مسئلہ ہے جس کی پرواہ نہیں کی جاتی ہمارے معاشرے میں، کہ معمولی حرج یا معمولی کمزوری کیا روزہ چھوڑنے کا سبب بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ معمولی اور تھوڑا سا حرج یا تکلیف یا نقصان روزہ چھوڑنے کا سبب نہیں بنتے ہیں، اور اسی طرح تھکاوٹ اور ضرر کے ہوتے ہوئے بھی اس شخص پر واجب ہے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی تھوڑی معمولی تھکاوٹ ہوتی ہے، تھوڑا معمولی نقصان ہوتا ہے تو واجب ہے کہ اس کے اوپر وہ روزہ رکھے۔ اب اس صورت میں اگر روزے کی وجہ سے کسی شخص کے مزاج میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو جاتی ہے، یا ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے اسے، یا بدن میں کمزوری اور سستی کا احساس ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ افطار کے 1-2 گھنٹے بعد ٹھیک ٹھاک اپنے معمول کے اوپر چیزیں واپس آ جاتی ہیں، تو اس صورت میں ان شخص کے لیے، اس قسم کے افراد کے لیے یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ عذر شرعی شمار نہیں ہوتے ہیں اور ان پہ روزہ رکھنا واجب ہوگا۔ یا ان حالات کے علاوہ ایسے چھوٹے اور معمولی نقصانات، تکلیف تھوڑی بہت ہوتی ہے، سر درد ہے تو بندے جو ہے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، جن سے عقل مند افراد پرہیز نہیں کرتے ہیں، اور عرف عام طور پر انہیں برداشت کرتا ہے کہ تھوڑا بہت بھائی درد ہوا ہے، تھوڑا بہت پیٹ میں تکلیف ہوئی ہے، درد ہوا ہے، تو عرف اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو اس قسم کے جو عذر ہیں یہ عذر شرعی شمار نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو سبب بنا کے روزہ چھوڑنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ 8ویں اور آخری شرط یہ ہے کہ کون سا مسافر روزہ نہیں رکھے گا؟ ایسا مسافر جسے سفر میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھنا پڑتا ہے، ضروری ہوتا ہے اس کے لیے کہ وہ 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی نماز پڑھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اور ایسا مسافر جو اپنی نماز کو مکمل پڑھتا ہے، جیسے کثیر السفر ہے، یا ڈرائیور پیشہ افراد ہیں، یا وہ افراد کی جن کا سفر معصیت ہے، تو واجب ہے کہ وہ سفر میں بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص زوال کے بعد سفر کرے تو بنا بر احتیاط واجب روزے کو مکمل کرنا ضروری ہے، اور اگر زوال سے پہلے سفر کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب رات کو ہی نیت ہو کہ وہ صبح سفر کرے گا، تو جب حد ترخص
پر پہنچ جائے گا۔ حد ترخص وہ جگہ ہے کہ جس پوائنٹ پر پہنچ کر مسافر اس شہر کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اسے حد ترخص کہتے ہیں۔ تو ایسا شخص کہ جو زوال سے پہلے سفر کرتا ہے، اور خاص طور پہ رات کو ہی اس کی نیت یہ تھی کہ وہ صبح سفر کرے گا، اور جب حد ترخص پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن جب تک حد ترخص کے اندر ہے تب تک کسی صورت میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اسے مسئلے کا علم ہو کہ حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور اس کے باوجود کھا پی لے، تو فقط قضا نہیں ہوگی بلکہ کفارہ بھی ساتھ دینا پڑے گا۔ اور اس سے ہی ملتا جلتا ایک انتہائی مبتلا بے مسئلہ کہ وہ لوگ جو صبح سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ صبح اپنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلتے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جو رات کو ہی سفر کا ارادہ رکھتا ہے، وہ صبح روزے کی نیت کرے گا اور روزہ رکھے گا۔ ہاں، حد ترخص کے اوپر پہنچ کے پھر اس کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تب کھا پی سکتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر مسئلے سے آگاہی کے باوجود صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلیں گے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ آخری مسئلہ، اور آج کے درس کو اسی مقام پہ روک رہے ہیں، کہ اگر کوئی شخص سفر پہ ہو اور اس دن کا روزہ رکھ کر اپنے شہر میں آنے کا ارادہ کیا ہو تو کیا اس کا روزہ درست ہے؟ یہ بھی ایک انتہائی مہم مسئلہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو نجف سے کربلا گیا ہے، اب وہ کربلا مثلاً رات رہی ہے اور وہ رکا ہے، اور وہ صبح وہاں سے سیری کر کے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے روزہ رکھ کے، تو کن صورتوں میں اس کا روزہ ٹھیک ہوگا اور کن صورتوں میں اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہوگا؟ اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ اگر اس نے دوران سفر کوئی ایسا کام کیا ہو جو روزے کو باطل کر دیتا ہے اور زوال سے پہلے یا بعد میں اپنے شہر پہنچ جائے تو اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر اس نے دوران سفر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتے ہیں اور زوال سے پہلے اپنے شہر پہنچ جائے تو بنا بر احتیاط واجب اس دن کے روزے کی نیت کرے، اور دن کے باقی ماندہ حصے میں وہ روزے سے رہے گا اور کچھ بھی نہیں کھائے پیے گا، اور ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اور اس دن کا اس کا روزہ شمار ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دوران سفر اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، لیکن زوال کے بعد اپنے شہر پہنچتا ہے تو اس دن کا اس کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور بنا بر احتیاط لازم اگر روزہ رکھے گا بھی تو اس کا وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ آخری سوال کہ کیا روزے سے فرار کی نیت سے جان بوجھ کر اختیاری حالت میں روزے سے فرار کرتے ہوئے سفر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں جائز ہے، مگر ایسا کام کرنا مکروہ ہے کہ روزے سے بچنے کے لیے انسان جو ہے وہ سفر اختیار کرتا ہے جان بوجھ کے حالت اختیاری میں، تو یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔